اٹلانٹا کے شمال میں بسا ہے روزویل کا پرسکون شہر، اور سفید فام اور غیر مسلم آبادی کی بھاری اکثریت رکھنے والے اس شہر کے ایک چھوٹے سے شاپنگ مال میں واقع ہے روزویل کمیونٹی مسجد، جو باہر سے ساتھ کی دکانوں جیسی ہی دکھائی دیتی ہے، تاہم اندر ایک مختلف دنیا آپ کی منتظر ہے، ایک ایسی دنیا جہاں رنگ، نسل یا فرقوں کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں۔ اس مسجد کے قیام کو تقریباً 1.5 سال ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے علاقے کے مسلمانوں کو یہاں سے بذریعہ کار تقریباً 20 منٹ کی مسافت پر واقع ایک اور مسجد جانا پڑتا تھا۔ احاب جلیل اور ان کی 9 مسلم اہلیہ اس مسجد کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ پہلی دفعہ جب ہم نے مسجد کو کھولا تو وہ جمعے کی نماز کے لیے تھا، اور اس میں تقریباً 50 لوگ آئے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ علاقے کے تھے، اور آج 1.5 سال کے بعد یہ تعداد تقریباً 250 ہو گئی ہے، اور ان میں سے زیادہ تر اس علاقے سے ہیں، لہٰذا کمیونٹی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کہیں پر بھی ایک مسجد کی بنیاد رکھیں تو اس کے آس پاس کمیونٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج یہاں پہلی مرتبہ افطار کی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام فرائض رضاکارانہ طور پر سر انجام دیتے یہ افراد اس دعوت کے میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی۔ خاندان کا شاید ہی کوئی فرد ہو جو آج یہاں موجود نہیں۔ اس کی وجہ روزویل کمیونٹی مسجد کا ان لوگوں کی زندگیوں میں وہ کردار ہے جو صرف مذہبی فرائض اور دینی تعلیم تک محدود نہیں۔ لیکن ون بورن ایک نو مسلم ہے۔ روزویل کمیونٹی مسجد میرے لیے گھر سے دور ایک گھر کی مانند ہے۔ میں یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر رہتا ہوں۔ میرا پورا خاندان یہاں آتا ہے۔ میرا بیٹا یہاں اسکول میں پڑھتا ہے اور وہ یہاں بہت شوق سے آتا ہے۔ ندیم موئز ان لوگوں میں سے ہیں جو اس مسجد کے آغاز سے ہی اس کے ساتھ ہیں۔ تو نماز ہوتی ہے، اسلامک اسکول ہے، آرٹ اسکول ہے، فیئرز ہوتے ہیں، اور بوائے اسکاؤٹ، گرل اسکاؤٹ، مختلف آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو ایک قسم کا ایک سینٹر ہے جو پوری کمیونٹی کو پل ٹوگیدر کرتا ہے، یونائٹڈ رکھتا ہے۔ یہ ہے امریکن ویٹ لفٹر کلثوم عبداللہ، جن کی درخواست پر اولمپک ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے حال ہی میں ان خواتین ویٹ لفٹرز کو حجاب اور جسم کو مکمل ڈھانپنے والے کپڑوں میں ملبوس ہو کر بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کی اجازت دی ہے، جو اس سے پہلے اس کھیل کے لیے مختصر لباس کی شرط کے باعث ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ آج کلثوم عبداللہ روزویل کمیونٹی مسجد میں خاص طور سے مدعو ہیں تاکہ کمیونٹی کے نوجوانوں کو اپنے تجربات سے آگاہ کر سکیں۔ احاب جمیل کہتے ہیں کہ مسجد نوجوانوں کو انتہا پسند سوچ کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے تعمیری سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ ندا دیب پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل اور یہاں سنڈے اسکول کی پرنسپل بھی ہیں۔ گھروں میں ہمیں بچوں کو دین کی تعلیم دینے کا کافی موقع نہیں ملتا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کی نہ تو بات سنتے ہیں نہ ہی ان سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ تمام ہفتے وہ اسکول میں مختلف قومیتوں اور نسلوں کے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اتوار کے روز یہاں ایک جگہ پر ایک کمیونٹی کی شکل میں اکٹھے ہونا، اپنے جیسے ان بچوں کے ساتھ وقت گزارنا جن کو انہی جیسی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ علاقے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مسلمان آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ مسجد جلد ہی ایک نئی اور بڑی عمارت میں منتقل ہو جائے گی، اور ایک مرتبہ پھر تمام فرقوں کے لیے اپنے بازو واقعے اس مسجد کے تمام اخراجات کوئی اور نہیں خود یہاں کے مسلمان رضاکارانہ طور پر پورے کریں گے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، روزویل، جارجیا۔